فارغ ہونے والے ہیں، کس تخصص میں داخلہ دلچسپی لینا چاہیے، ہر جگہ کا سوال ہے۔ عام طور پر مجھے کوئی طالب علم نہیں ملا، گزشتہ 15 سال میں کوئی طالب علم ایسا نہیں ملا کہ اس نے تخصص کا انتخاب اپنے بڑے کی رہبری پر کیا، اپنے بڑے کی ہدایت پر کیا۔ میں اشرف العلوم کا طالب علم ہوں، میں نے جا کر حضرت مولانا عبدالقوی صاحب سے پوچھا، میں نے جا کر مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب سے پوچھا، کیا میں نے حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب سے پوچھا، کیا میں نے اپنے علاقے کے کسی قدیم عالم سے پوچھا کسی تخصص کے انتخاب کے لیے؟ بچکانا اور طفلانہ اور اپنے ہمجولیوں، اپنے ہمدرد ساتھیوں کی ذہنیت اور تجربے کو لے کر نہیں صاحب مجھے وہ شعبہ پڑھنا ہے، مجھے وہ شعبہ پڑھنا ہے، وقت کم ہے، کام زیادہ ہیں، شکر تھوڑی ہے، زیادہ کپ چائے بنانا ہے، تو آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں کس کو پلاؤں، ایک ہی کپ بن جائے، سلیقے کا بن جائے۔ میں آپ سے واضح طور پر کہتا ہوں، چونکہ حضرت شاہ صاحب کے قریب رہنے کا موقع ملتا ہے، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ استفادے کا، سفر کا موقع ملتے رہتا ہے، ان اکابر کو قریب سے دیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور دو حرف اپنے قدیم اکابر کے دیکھے ہیں۔ رواجی ترجیحات پر مت چلیے، تسکین شوق میں مت جائیے، تکمیل تقاضے پر جائیے۔ ختم نبوت جن دوستوں نے پڑھا ہے، واقعی میدانی طور پر ضرورت ہے، پورے ملک میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی۔ دبئی میں شکیلیت پھیل رہی ہے، جدہ میں شکیلیت پھیل رہی ہے، تو درد مندی کے ساتھ، مناظرانہ لب و لہجے میں نہیں، مشفقانہ انداز میں محنت کرنے والے مدلل میدانی لوگوں کی ضرورت ہے واقعی۔ تو آپ پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اور جن میدانوں میں ہم آپ سے کہتے ہیں کن میدانوں میں ضرورت ہے، اگر آپ اس میدان کی قابلیت اور استعداد رکھتے ہیں، تنظیمیں آج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اب مجھ سے کھڑے ہو کر کہہ دیجئے، کل سے آپ کی ملازمت طے ہو جائے گی، سورج کے نکلنے سے پہلے۔ اسمبلیوں میں، اسکولوں میں جا کر عصری تعلیم یافتہ طبقے میں اخلاق اور انسانیت پر بات کرنے والے علماء، ان کے لب و لہجے میں ہمیں چاہیے، ہمیں وہ جفاکش قسم کے چاہیے جو شرابی بچوں میں، آوارہ طلبہ میں، ان کے چوراستوں پر جا کر، مختلف قسم کی فساد گاہوں میں جا کر ان کو لانے والے، ان کے لیے ریہیبلیشن سینٹرز قائم کرنے والے۔ ہمیں ضرورت ہے اس کی، ہمیں ضرورت ہے اسلامی معیشت پر، نئے نئے مسائل پر محنت کر کے جواب دینے والے مفتیان کرام کی، محنت کر کے جواب دینے والے مفتیان کرام کی۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے، مفتیان تو بہت بڑھ رہے، فتویٰ دینے والے نہیں مل رہے، استفتاء تو ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، طلاق ثلاث کے ایک مسئلے پر محنت کر کے جواب دینے والے نہیں ہیں۔ بھیڑ اکٹھا ہو جائے، خلا پوری نہیں ہو رہی۔ ہمیں ضرورت ہے ان طلباء کی جو علاقائی تیلگو زبان میں کام کریں۔ آج بھی یہ تقاضا پورے تیلگو علاقے میں باقی ہے۔ ٹھیک پوسٹ میں جو ساتھی پڑھے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ مولانا پر یہ مضمون کتنا غالب رہتا ہے۔ تیلگو کے پاسٹرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن سلیقے کی تیلگو بول کر عقائد کی تفہیم کرنے والے نہیں ہیں۔ بالکل ضرورت ہے شارٹ کورسز اور مختصر مدتی کورسز چلانے والے لڑکیوں کے اندر
ضرورت ہے ٹیوشن سینٹرز چلانے والے بڑے بڑے ایکڑوں کے ادارے قائم کرنے، بخاری مشکات پڑھانے والوں سے زیادہ، بلکہ ان کی کوئی جگہ خالی ہے آندھرا تلنگانہ میں تو مجھے بتا دیجیے، کہیں پر بخاری پڑھانے کا تقاضا خالی ہے بتا دیجیے آپ مجھے۔ لیکن تقاضا جو باقی ہے، خلا جس میدان میں ہے وہ اس میدان میں ہے کہ کوئی اکیڈمی کے نام پر ادارہ کھولے، ٹیوشن سینٹرز کے نام پر ادارہ کھولے اور وہاں پر الحاد کے خلاف نوجوانوں کو تیار کرے، وہاں پر نیو ایجوکیشن پالیسی کے مضر اثرات کے خلاف مواد کو تیار کرے، وہاں پر ٹیچروں کی ذہن سازی کرے۔ ضرورت ہے ایسے نوجوان علماء کی۔ میں مدینہ یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں، میں فلانا ملک جانا چاہتا ہوں، میں ہوائی باتیں، آسمانی باتیں، زمینی دنیا پر رہ کر بات کیجیے، زمینی تقاضوں پر رہ کر بات کیجیے۔ مدینہ یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدینہ یونیورسٹی کا منہج کتنا باقی ہے؟ مدینہ یونیورسٹی میں آنے کے بعد 1,00,000-2,00,000 کی تنخواہ اگر یہاں اس ملک میں ملازمت مل جائے، حاصل کرنے کے قابل تو بن جاؤں گا، لیکن کیا امت کے حق میں اتنا مفید بھی بنوں گا؟ آپ اپنے آپ کو تنخواہ کے معیار میں مت تولیے، افادیت کے میدان میں تولیے۔ کون سی بھینس کتنے کلو چارہ کھاتی ہے؟ آپ چارہ کھانے کی بنیاد پر زمین کی بھینس کی قیمت طے کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھینس کی قیمت دودھ پر طے کیجیے۔ ہم اپنے زمانے کے امتیازی طالب علم تھے، ہم حفظ ناظرہ پڑھائیں گے ہماری صلاحیت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ سوال ہے، یہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہے۔ مولانا عبدالقوی صاحب نے نورانی قاعدہ سالہ سال پڑھایا، ان کی صلاحیت تو پوری تباہ ہو گئی۔ حضرت شاہ صاحب تو اردو بھول گئے، سالہ سال انہوں نے حفظ پڑھایا۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے جمع کرنے میں لگ گئے، ابتدائی عمر کٹ گئی اسی میں۔ شاہ عبد الغفور صاحب قطب دکن رحمۃ اللہ علیہ عثمان آباد لاتور کی گلیوں سے بچوں کے جمع کرنے میں شیخ الاسلام کا خلیفہ، ان کی تو اتنی صلاحیت ختم ہو چکی ہوگی۔ آسام میں علامہ باسکندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے انہوں نے کہا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کے یہاں تیری گردن پکڑوں گا، مجھے آسام کے ایک گاؤں میں لے جانا۔ علامہ باسکندی کا ادارہ آسام میں فعال اداروں میں سے، جائیے دیکھیے کتنے حفظ ناظرہ پڑھانے والے، حافظ معظم قادر شہید رحمت اللہ علیہ حفظ کا استاد ہے، اتنا انقلابی، اتنا قابل رشک موت والا۔ ہم نے عربوں میں ان کے واقعات سنا ہے، تازگی آ جاتی ہے قلب و جگر میں، ایک حفظ کا استاد۔ اور آپ کے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ مکتب کا استاد، ولایت کے مقامات طے ہو رہے ہیں، مکتب کا استاد ہے۔ یہ خام خیالی ہے، یہ ناپختہ فکری ہے۔ وہاں پر رہتے ہوئے سطحیت پر مت رہیے۔ مشکات پڑھا رہے ہیں، 10 سال سے پڑھا رہے ہیں، نئی شرح نہیں دیکھا۔ 50 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں، ایک نئی شرح، نیا کتاب، نیا مضمون، استشراق کا کوئی نیا شبہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو رواجی تدریس، غیر تحریکی تدریس، چاہے وہ حفظ ناظرہ کی ہو چاہے وہ بخاری کی ہو، وہ بے فیض اور بے اثر ہی رہے گی۔ نہ آپ کی ترقی ہوگی نہ پڑھنے والوں کی ترقی ہوگی۔ دور جا کر، میں کاماریڈی کا ہوں، مجھے کاماریڈی میں ہی مواقع ملازمت ملنے چاہیے۔ ہم حیدرآبادی قوم ہیں، ہم آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، سعودیہ، گلف کی نالیوں میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
لیکن دوسرے ضلع میں جا کر خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہماری مائیں تربیت نہ ہونے، ذہن سازی نہ کرنے کی وجہ سے حصول معاش کے لیے ملکوں کو روانہ کرنے تیار ہوتی ہیں، لیکن بنا معاد کے لیے بازو کے محلے میں جانے نہیں دیتی. یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک آدمی آئی ٹی کی نوکری کرتا ہے، وہ ایل بی نگر سے ہائی ٹیک سٹی آتا ہے، ملک پیٹ سے ہائی ٹیک سٹی آتا ہے، سکندر آباد سے ہائی ٹیک سٹی 25 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. ہم جانتے ہیں بعض ساتھیوں کو 60 کلومیٹر روزانہ ڈرائیو کرتے ہیں. ہم سے کہا جائے خطابت کے لیے قریب کے فلانے گاؤں میں جائیے، یہ ہمیں مسجد اکبری کے بازو مسجد اکبری چاہیے. ایسا تو کوئی ممکن نہیں ہے. خیالست و محالست و جنوب سوچتے رہنا گوارا ہے، لیکن نئے علاقے میں جانا گوارا ہے، معصیت کاری میں رہنا گوارا ہے، اور یعنی بینے میں رہنا گوارا ہے، لیکن دوسرے کسی ضلع میں جانا گوارا نہیں ہے. گجرات کے علماء دیکھیے مختلف ملکوں میں چلے گئے، پاکستان کے علماء مختلف ملکوں میں گئے. جہاں کام وہاں قیام، جہاں پر کام ہوگا وہاں پر قیام کیا جائے گا. سال کوئی کورس نہیں ہے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ سال لگائے بغیر سند نہ دوں ندوہ کی. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا میرا کام بھی پھر کورس بن جائے گا. درد مندی کے ساتھ لگائیں، عالمانہ لگائیں، غیر اختلافی لگائیں، عوام الناس میں رہ کر عامی نہ بن جائیں. مدارس میں تنخواہیں کم ہیں، لہٰذا میں کاروبار کے ساتھ ٹیوشن اور پڑھانے کا ارادہ کر رہا ہوں. ابھی تو میدان میں آئیں تو صحیح، آپ نے آزمایا کتنا ہے اپنے رب کو؟ تو پہلے میدان میں تو آئیے. کتنے علماء ہیں پورے ملک میں جو تجارت کے ساتھ اتنے پختہ طبیعت ہیں، اتنے میچور ہیں کہ انہوں نے تجارت کے ساتھ واقعی تدریس کو باقی رکھا. گجرات میں تو اس کا رواج ہے بالعموم کہ آدھا دن بھائی کا کاروبار، آدھا دن تدریس، یا شام کے اوقات میں مکتب. لیکن ان کے علاوہ پورے ملک کے اندر کتنی مثالیں، ناپختہ طبیعتیں کتنا جم پاتی ہیں. ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ سے مانگے آپ گارے مٹی کے بیچنے پر جو دیتے ہیں وہ آپ کے کلام پڑھانے پر مجھے دے دیجیے. بکھرا ہوا ادھر ادھر دانا جمع کر کے دیتے ہیں، یکجا مجھے دے دیجیے. مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور بہت بڑا دھوکہ اس کے پیچھے فکری مغالطہ یہ ہے کہ حصی نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے، معنوی نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتا ہے، وفادار بیوی کو نعمت نہیں سمجھتا ہے، فرما بردار اولاد کو نعمت نہیں سمجھتا ہے، جڑے ہوئے خاندان کو نعمت نہیں سمجھتا ہے، علاقوں میں دی جانے والی محبوبیت اور قیادت کو نعمت نہیں سمجھتا ہے، تھوڑے مال میں ضرورتوں کی تکمیل کو نعمت نہیں سمجھتا ہے. تو صرف حصی نعمتوں کو نعمت سمجھنا، اور حصی نعمتوں کا مقصود بھی معنوی نعمتیں ہیں، حصی نعمتوں کا مقصود بھی معنوی نعمتیں ہیں. اگر زیور مل جائے حیا نہ ملے، جڑے ہوئے اینٹ مل جائے جڑا ہوا دل نہ ملے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی حقیقت کو آپ نے پہچانا ہی نہیں ہے. کتابوں اور عناوین جس کا مطالعہ فراغت کے بعد کرنا چاہیے، حضرت ہردوئی کو پڑھنا چاہیے، قاری صدیق صاحب کو پڑھنا چاہیے، ماضی قریب کے اکابر کو پڑھنا چاہیے. مولانا اعجاز صاحب اعظمی کو پڑھیے، کیسے کام کیا. قریبی زمانے کے اکابر، کم سے کم اپنے علاقے کے قدیم حفاظ کے پاس جا کر پوچھیے کہ آپ نے کام کیسے شروع کیا. زندہ سوانح، مرحوم کی سوانح تو ہے، موجود کی سوانح بھی سن لیجیے.
انہی کی زمانی. اساتذہ بہت ہیں لیکن مشاورت کس سے کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. مشاورت ان سے کیجئے جن سے بلڈ گروپ ملتا ہو. مشاورت ان سے کیجئے جن سے مزاج کی موافقت ہو. اور مشاورت ان سے کیجئے جن کی دستیابی ہو، میسر ہو. تصوف کی طرف آدمی آتا ہے خلافت کا خواہش مند ہو کر. اب تو تصوف کی طرف آنے پر پیر صاحب سے مجھے بیعت کرنا ہے، سجاد صاحب سے بیعت کرتا ہوں میں جا کے. اب وہ درمان صاحب ہونا ایسی دکھ رہے ہیں، اندر خبر صاحب ایسی دکھ رہے ہیں. بھائی دستیاب کون ہے آپ کو علاقے میں؟ کن سے ملاقات آپ کے لیے آسان ہے؟ ہم سب ایک ہی علاقے کے ہیں، اس لیے میں واضح نام لے رہا ہوں. نکاح کے وقت والدین، یہ اہم مسئلہ ہے. آپ نے اگر اپنے والدین کا ذہن نہیں بنایا اور سادی والی شادیاں نہیں کی اور قرضوں میں ڈوب گئے، چندے یا قرضے کا آپ نے نکاح کیا، چندے کا نکاح، چاہے مسلیوں سے چندہ، چاہے بھائیوں سے چندہ، یا قرضے کا نکاح آپ نے کیا، آپ دین کی خدمت پر 2 سال بھی جب نہیں پائیں گے. یہ سارے میرے اکابر کا 40 سالہ تجربہ ہے. ہمارے علاقے کا 40 سالہ تجربہ ہے. آپ خدمت پر جم نہیں پائیں گے، اس لیے کہ رب کعبہ کی قسم رسومات کا گڑا اتنا بڑا ہے. ہم ڈاکٹروں کے خون کے آنسو دیکھتے ہیں، ان کی تنخواہ ناکافی ہو رہی ہے. آئی ٹی کی 4 لاکھ کی ماہانہ تنخواہ ان رسومات کے پیٹ کو بھر نہیں پا رہی ہے. آپ کے 10-15 ہزار کیا بھریں گے؟ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن طَحْتِهَا. تمہارے معاملے عورتوں کے حوالے ہو گئے. مٹی کے نیچے رہنا بہتر ہے اوپر رہنے کے مقابلے میں. کیا تصحیح کرنا ضروری ہے خدمت کرنے کے لیے؟ تصحیح قلوب بھی ضروری ہے، تصحیح الفاظ بھی ضروری ہے. قرآن جب تجوید سے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے اور صرف پڑھنا آتا ہے، پڑھانا نہیں آتا ہے. پڑھنے اور پڑھانے میں فرق ہے. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا قابل ہونا الگ ہے، قابل بنانا الگ ہے. بہت سارے لوگ قابل ہوتے ہیں، قابل بنا نہیں پاتے، اور بہت سارے لوگ کم قابل ہوتے ہیں، قابل بنا لیتے ہیں. مختلف مکاتب فکر اہل حدیث کے ساتھ، بریلوی بھائیوں کے ساتھ، الحاد زدہ، تشکیک زدہ طلباء کے ساتھ کیسے کام کرنا چاہیے، حکمت عملی کیا ہو، مطالعے کا مواد کیا ہو، اس سلسلے کے مجرب ماہرین کون ہیں، پہلے معلوم کرنا چاہیے پھر کام کرنا چاہیے. کتنا اور باقی؟ آدھے منٹ کی دعا، 1 منٹ کی دعا.